بنیر تاثرات اموات ہی اموات، خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، 236 افراد جاں بحق، کئی دیہات ریلوں میں بہہ گئے، لینڈ سلائیڈنگ اور بجلی گرنے کے واقعات، درجنوں شہری لاپتہ، بنیر میں کلاؤڈ برسٹ سے 158 جانیں چلی گئیں، تحصیل گدیزئی میں 120 اور ڈگر سے 15 لاشیں مل گئیں، باجوڑ میں بھی 21 اموات، چغزئی میں ایک ہی گھر کے 22 افراد ملبے تلے دب گئے، پیر بابا میں ریلا خواتین سمیت 12 افراد کو بہا لے گیا، بازار مکمل طور پر تباہ، شانگلہ میں 23 اور مانسہرہ میں بھی 13 اموات، گاڑیاں تنکوں کی طرح بہتی رہیں، سینکڑوں مویشی بھی ہلاک۔ بٹاگرام میں بھی سیلاب، یوسی شملائی میں 30 سے 40 افراد بہہ گئے، 10 لاشیں مل گئیں، لاپتہ افراد کی تلاش جاری، 8 مکانات بھی ملیا میٹ، سوات کے علاقے بنڑ میں بھی ریلا 8 افراد کو بہا لے گیا، 5 لاشیں نکال لی گئیں، پانی گریڈ اسٹیشن میں داخل، بجلی کا نظام درہم برہم، دیر میں چھت گرنے سے 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، ایبٹ آباد میں مانگل ندی کا پل ٹوٹ گیا، درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، ہیلتھ ایمرجنسی نافذ، طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ، متاثرہ اضلاع کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز جاری۔ دوسروں کو بچانے کی جد و جہد کرنے والے خود موت کی وادی میں پہنچ گئے، چنگزئی بانڈا میں امدادی کارروائیوں میں مصروف کے پی حکومت کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ، دونوں پائلٹ سمیت 5 سوار شہید، وزیر اعلیٰ کا کل صوبے میں سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگو رہے گا، صوبے کو ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے، حکومت متاثرین کے ساتھ ہے، بحالی کے اقدامات جاری، نقصانات کا مکمل ازالہ کریں گے، علی امین گنڈا پور کا ویڈیو بیان۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بھپرے ریلے ہر چیز بہا لے گئے، 19 افراد جاں بحق، مغیزر میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی، ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 9 اموات، درجنوں گھر اور عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، دیابر میں 2 افراد جاں بحق، کئی سڑکیں اور پل بہہ گئے، آزاد کشمیر میں بھی صورتحال انتہائی سنگین، 9 جانیں چلی گئیں، 30 سے زائد مکانات اور 6 پل تباہ، لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں بند، رتی گلی بیس کیمپ میں محصور وزیر اطلاعات آزاد کشمیر سمیت 800 افراد کو نکال لیا گیا، بلائی علاقوں میں بجلی اور مواصلات کا نظام مفلوج، اسکول 2 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیلاب سے تباہی پر اظہار افسوس، شہباز شریف کے زیر صدارت ہنگامی اجلاس، چیئرمین این ڈی ایم اے کی نقصانات پر بریفنگ، وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی سیل بھی قائم کر دیا گیا، شہباز شریف کا صوبائی حکومت سے رابطے مزید مربوط کرنے اور ریلیف آپریشن تیز کرنے کا حکم، گورنر کے پی اور وزیر اعلیٰ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور پی پی چیئرمین بلاول بھٹو بھی صورتحال پر غمزدہ، دکھ کی گھڑی میں پنجاب کے عوام متاثرین کے ساتھ ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار ہمدردی، وزیر اعلیٰ سندھ کا فیصل کنڈی اور علی امین گنڈا پور کو ٹیلی فون، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی اظہار افسوس۔ وفاقی وزیر مواصلات کا بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر دکھ کا اظہار، ہیلی کاپٹر حادثے پر بھی افسوس، عبدالعلیم خان کی سیکریٹری مواصلات اور چیئرمین این ایچ اے کو فوری موقع پر پہنچنے کی ہدایت، متاثرہ شاہراہ کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا حکم، کہا ضرورت ہو تو پنجاب اور سندھ سے بھی وسائل متاثرہ علاقوں میں منتقل کیے جائیں۔ پاک فوج امدادی کارروائیوں میں پیش سوات اور باجوڑ فلڈ ریلیف آپریشن، آئی جی ایف سی نارتھ کا ہیلی کاپٹر بھی مصروف عمل، متاثرین کو راشن اور دیگر سامان فراہم، عام شہریوں اور اسکولوں کے بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی کلاؤڈ برسٹ، ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی، درجنوں زخمی، 100 سے زائد افراد لاپتہ، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ کلاؤڈ برسٹ اور بارشیں، دریا بھی بپھر گئے، دریائے سوات میں منڈا ہیڈ ورکس کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح 1,20,000 کیوسک ہو گئی، دریائے جہلم میں بھی اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب میں ہیڈ مرالا پر بہاؤ 1,70,000 اور ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 63,000 کیوسک، دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش تقریباً ختم۔
امن دشمنوں کا پھر بزدلانہ وار، لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی، فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 4 افراد شہید، فورسز کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک، ڈی آئی خان میں شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، کلاچی میں بھی فائرنگ کا تبادلہ، 1 دہشت گرد مارا گیا، وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ کالعدم بی ایل اے اور ٹی ٹی پی بھارت کی پراکسیز، مودی کے پاکستان مخالف بیانات گھر میں اٹھا طوفان روکنے کی کوشش ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا بھارتی وزیر اعظم کو خواب میں پاک فوج ہی نظر آتی ہے، پاکستان نیوکلیئر بلیک میلنگ کر رہا ہے، نہ ہی اس پر یقین رکھتا ہے، ہمارے ایٹمی اثاثے اپنے دفاع کے لیے ہیں، بھارت اچھے ہمسایوں کی طرح رہے تو خطے میں امن ممکن ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک امریکہ تعاون کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی گریگوری لوگرفو سے ملاقات میں گفتگو، کالعدم بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا امریکہ کا احسن اقدام قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس گروپ کے وفد کی ملاقات، چیلنج گروپ کی جانب سے پاکستان میں خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا خیر مقدم، ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت، کہا خواہش ہے چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں، جلد ہی چین میں بزنس ٹو بزنس کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر بھی ملے، مختلف شعبوں میں بڑھتے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ مریم نواز جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ، تھائی لینڈ پہنچنے پر پرتپاک استقبال، وزیر اعلیٰ پنجاب اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت کریں گی، اعلیٰ حکام سے ملاقات شیڈیول، مریم نواز کی واٹر فلٹریشن پلانٹ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن، لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں گلیوں کی تعمیر اور مرمت جلد مکمل کرنے پر زور، بیوٹیفیکیشن کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل بھی یقینی بنانے کی ہدایت۔ شہدائے کربلا کا چہلم، لاہور اور کراچی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس منازل پر پہنچ کر اختتام پذیر، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی بھی کی گئی۔ بھارت کے یوم آزادی پر کشمیریوں کا یوم سیاہ، کنٹرول لائن کے آر پار احتجاج، حریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، قابض فوج کے جگہ جگہ ناکے، راستے بند، آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مظاہرہ، مودی کے خلاف نعرے بازی۔ بڑی جنگ روکنے کی کوشش، امریکی اور روسی صدور کی ملاقات آج ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ الاسکا پہنچ گئے، پوٹن سے یوکرین جنگ، تجارتی ٹیرف سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوگی، امریکی صدر نے کہا امید ہے کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی، مذاکرات ناکام ہوئے تو نتائج سنگین ہو سکتے ہیں، کرملن کے مطابق ٹرمپ کے طیارے میں ہونے والی ملاقات 6 سے 7 گھنٹے جاری رہ سکتی ہے۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیلی فورسز نے رفح، خان یونس اور جبالیہ میں امداد کے منتظر افراد پر گولیاں برسا دی، مزید 22 شہادتیں، بھوک بھی 4 جانیں لے گئی، غذائی قلت سے اموات کی تعداد 239 ہو گئی، یہودی بستیوں کی تعمیر فلسطین کے قیام میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے، سعودی عرب کا اسرائیل کے مکروہ منصوبے پر شدید رد عمل، پاکستان نے بھی گریٹر اسرائیل کے حوالے سے صہیونی قیادت کے بیانات مسترد کر دیے۔ یورپ میں لگی آگ بے قابو، لاکھوں ایکڑ رقبہ متاثر، اسپین میں 7 افراد ہلاک، پرتگال اور یونان میں بھی بڑے پیمانے پر نقصان، تیز ہواؤں کے باعث شعلوں پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا۔ اور ورلڈ گیمز میں میڈلز کی دوڑ، چین 26 طلائی تمغوں کے ساتھ سب سے آگے، میزبان ملک نے بلیئرڈ کے مختلف کیٹیگریز میں میڈلز نام کیے، جرمنی کا دوسرا نمبر، ویمنز فلور بال کا گولڈ میڈل فن لینڈ کے نام، ڈوائتھلون میں میکسیکن ایتھلیٹ نے میدان مار لیا۔